والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ عزیزان من، آج ہم سورہ طٰہٰ شروع کریں گے۔ سورہ طٰہٰ 16 سپارے میں موجود ہے۔ سورہ طٰہٰ مکی سورہ ہے۔ اس کی پہ 135 آیتیں ہیں، 8 رکوع پر مشتمل ہے اور یہ مکہ شریف میں نازل ہوئی۔ اس کی شان نزول آپ آگے آ جائے گی کہ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ بھی رات رات عبادت کرتے اور عبادت کا یہ عالم ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسی باندھ لیتے، اگر اونگ سے گرتا وہ رسی کھینچتا، پھر وہ اٹھ جاتا، بیدار ہو جاتا۔ پیروں میں رسی باندھ لیتے، رسی سے گرنے نہیں پاتے، پیروں میں ورم آ جاتے، پیر سوج جاتے۔ مشرکین کفار طنز کرنے لگے، کہا کہ دیکھو یہ قرآن جو ان پر اترا ہے یہ ان کو مشقت میں ڈال رہا ہے، ان کو یہ تنگ ہو رہے ہیں۔ تو رب کریم نے اس میں جواب دیا اور اپنے حبیب کو تسلی دی۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا طٰہٰ، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ما انزلنا، نہیں اتارا ہم نے علیک القرآن، آپ پر یہ قرآن، لتشقی، کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ یہاں تسلی دی، کہا حبیب ہم نے قرآن اس لیے اتارا کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ الا تذکرہ لمن یخشی، بلکہ یہ نصیحت ہے اس کے واسطے جو ڈرتا ہے۔ یہ نصیحت ہے، اپنے آپ کو مشقت میں نہ ڈالیں، آپ اپنے آپ کو وہ نہ ڈالیں، اتنی مشقت میں ڈال دیں۔ پھر جو ہے آہستہ آہستہ بھی آیت نازل ہوئی تو صحابہ نے اپنے رسیاں کھول دی، پیروں کو کھول دیا، کھول کر پھر آرام سے عبادت کرنے لگے۔ ورنہ ہوتا یہ تھا، ادھر سے رسی باندھ لی، پیچھے سے باندھ لی، آگے سے باندھ لی، ایک گرا اس نے اس کو پھینکا، یہ عالم تھا۔ تو جب طنز کرنے لگے تو اللہ فرمایا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، کہ ہم نے قرآن نہیں اتارا آپ پر کیا مشقت پڑھیں، الا تذکرہ لمن یخشی، یہ نصیحت ہے ڈرنے والوں کے لیے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، کا اتارا گیا اس کی طرف جس نے پیدا فرمایا زمین کو اور آسمانوں کو۔ بلند، علی منا بلند۔ الرحمن، اللہ بہت مہربان، علی العرش استویٰ، جو تخت پر متمکن ہوا۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، جو آسمان اور زمینوں میں ہے، فی الارض وما بینہما وما تحت الثریٰ، ان دونوں کے درمیان جو نیچے تحت الثریٰ میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ، جو بلند آواز سے کرے، بالقول بات، فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، جانتا ہے وہ اس کو بھی، اسرار واقفہ، اور بھیدوں کو بھی اللہ جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے نام بہت خوبصورت ہیں۔ یہ 7 آیتیں ہو گئی۔ اچھا، اب اس میں غزوہ تبوک کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار تھے۔ ایک اجنبی آیا، قدور تھا، اس نے میرے آقا کی اونٹنی کی مہار پکڑ دی اور پوچھنے لگا، عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ یہ بتائیے کہ اس زمین کے نیچے کیا ہے؟ کہا مخلوق، کہا پھر زمین، پھر مخلوق، پھر زمین، پھر مخلوق، 7 دفعہ فرمایا۔ کہا پھر کیا ہے؟ فرمایا
کہ اس کے جواب وہ اجنبی یہ بھی کہنے لگا اس کا جواب صرف 2 آدمی جانتے ہیں یا 3، زیادہ کوئی نہیں جانتا۔ کہ پھر اس کے نیچے چٹان کے نیچے کیا ہے؟ چٹان کے نیچے مچھلی ہے، مچھلی کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے، پانی کے نیچے کیا ہے؟ کہتا تو سرا ہے، سرا کے نیچے کیا ہے؟ اللہ جانتا ہے۔ کہا بے شک وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، بے شک اب اللہ کے سچے نبی ہیں، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ نے فرمایا اس کا راز آپ بہتر جانتے ہو یا اللہ بہتر جانتا ہے؟ تو میرے آقا نے فرمایا دیکھو یہ جبریل تھا، یہ جبریل سے سکھانے آیا تھا، بتانے آیا تھا۔ کہا اندازہ کرو مخلوق پھر زمین پھر مخلوق پھر زمین پھر مخلوق پھر زمین ساتھ، کہا کہ پھر جو ہے پھر پانی پھر ہوا پھر اندھیرا، کافی چیزیں بیان فرمائی۔ تم اندازہ کریں کہ ایک مچھلی پر چٹان ہے، چٹان پر پانی ہے، پانی پر ضابطہ کرو۔ آگے فرمایا کہا کہ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ، 2 چیزیں ہوتی، ایک سر ایک اخفا۔ سر کہتے ہیں اس کو کہ جس بات کا معلوم ہوتا ہے بندے کو، جو بات معلوم ہوتی ہے اس کو سر کہتے ہیں، اور اخفا جو چھپی ہوئی ہوتی ہے بھید اس کو اخفا کہتے ہیں۔ رب کریم وہ ہے وہ تیرے سر کو بھی جانتا ہے اور اخفا کو بھی جانتا ہے، تیرے ظاہر کو بھی جانتا ہے، تیرے باطن سے بھی واقف ہے، جو تو دل میں رکھتا ہے اس کو بھی جانتا ہے، اور جو تو کرنے والا ہے اس کو بھی جانتا ہے۔ تو کیا بہتر ہے کہ اللہ اسی وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اور اس کے نام بڑے خوبصورت ہے۔ اللہ ہم کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔